أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم۔ قابل احترام صدر جلسہ اور حاضرین جلسہ، ابھی جس آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت سنی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغام رساں بھیجے جو اس کے اذن سے جو وہ چاہے وہی کرے۔ یقیناً وہ بہت بلند شان والا اور حکمت والا ہے۔ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ تمام مذاہب کا بنیادی عقیدہ ہستی باری تعالیٰ پر مبنی ہے، یعنی ہر مذہب کی بنیادی تعلیم اس کائنات عالم کا خالق و مالک اور پالنہار وحدہ لا شریک لہ خدا پر ایمان اور یقین پر مشتمل ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مامورین و مرسلین خدا تعالیٰ کی طرف سے مختلف زمانوں اور مکانوں میں مبعوث ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ کی ہستی پر گواہی دیتے آئے ہیں، نیز ہزاروں لاکھوں راست بازوں کی شہادت اپنے عینی مشاہدہ پر خدا تعالیٰ کا موجود ہونا ثابت کرتی ہے۔ شہادت کے قوانین کے مطابق دیکھنے والے کی گواہی نہ دیکھنے والے کی گواہی پر مقدم ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے ہزاروں لاکھوں سعادت مند اور راست باز لوگ جو مختلف قطع زمین میں اور مختلف زمانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں ایک جھوٹ پر متفق ہوں۔ احباب کرام، ہستی بارہ تعالیٰ کے منکرین کی طرف سے اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کے کئی جواب ہیں۔ نمبر ایک، مختلف اشیاء کے معلوم کرنے کے لیے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، ان ذرائع کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے خدا تعالیٰ نے قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ، قوت شامہ اور قوت ذائقہ وغیرہ قوہ مقرر کیے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں جب تک قوت لامسہ یا قوت ذائقہ کو یا قوت شامہ کو یا قوت سامعہ کو دیکھ نہ لوں تو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو ہم اسے پاگل ہی کہیں گے۔ علاوہ ازیں ہم بعض اشیاء کو ان کے صفات کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں، مثلا وائرلیس ویوز، الیکٹریسٹی وغیرہ قوتوں کو ان کے صفات کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں بعض امور معلوم کرنے کے لیے بعض خاص درجے پر پہنچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، ہاں وہ خود آنکھوں تک پہنچتا ہے اور وہ بہت باریک بین اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے۔ یعنی کسی کو اختیار نہیں کہ وہ خود خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، ہاں خدا تعالیٰ جب خود چاہے اپنے نیک بندوں پر ظاہر بھی ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے خود ذرائع بتائے ہیں، جیسا کہ وہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم خود انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ وہ ذرائع کیا ہیں؟ اس بارے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، غرض وہ اپنے عجیب کاموں سے یہی مدعا رکھتا ہے تا وہ پہچانا جائے اور شناخت کیا جائے۔ سو جب کہ دنیا کے پیدا کرنے اور جزا سزا وغیرہ سے اس کی غرض معرفت الہی ہے جو لب لباب پرستش اور عبادت ہے،
تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ خود تقاضا فرماتا ہے کہ اس کی معرفت جس کی حقیقت کاملہ پرستش و عبادت کے ذریعے کھلتی ہے اس کے بندوں سے حاصل ہو جائے صد بچن۔ گویا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو پانے کا بہترین ذریعہ عبادت قرار دیا ہے، یعنی جو شخص فنا فی اللہ ہو کر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر لیتا ہے اسے خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ یوں بھی انسان کی پیدائش کی غرض خدا تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کی عبادت کرنا بتائی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کی صفات حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا، اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ پہلے بولتا تھا، اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ اس زمانے میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، بلکہ وہ سنتا اور بولتا بھی ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی اور ابدی ہیں، کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ وہی واحد لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کی کوئی بیوی نہیں، وہ وہی بے مثل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ہمتا نہیں۔ وہ اپنی طاقتوں اور اپنی قدرتوں اور اپنے نشانوں سے اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے، اور اس کو اسی کے ذریعے سے ہم پا سکتے ہیں، اور راست بازوں پر ہمیشہ وہ اپنا وجود ظاہر کرتا رہتا ہے اور اپنی قدرتیں ان کو دکھلاتا ہے، اور اسی سے وہ شناخت کیا جاتا ہے اور اسی سے اس کی پسندیدہ راہ شناخت کی جاتی ہے۔ الوسیت۔ احباب کرام، اس کائنات عالم کی ترتیب اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خالق و مالک اور پالنہار اور ایک ترتیب پر چلانے والی ایک عظیم ہستی کی ضرورت ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سورج کی دسترس میں نہیں کہ چاند کو پکڑ سکے، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور سب کے سب اپنے اپنے مدار پر رواں دواں ہیں۔ غرض یہ کہ اس عالم کائنات کی تخلیق اور ترتیب اور حرکت ایک بالا ہستی کی ضرورت پکار کر کہتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا۔ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ تھا نشا اس میں جمال یار کا۔ چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے شکوہ کے رنگ میں کہا تھا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، یعنی ہزاروں سجدے میری جبین نیاز میں تڑپ رہے ہیں کہ خدایا کبھی تو لباس مجاز میں نظر آ۔ اس کے جواب میں حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا نے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو جواب دیتے ہوئے چند اشعار فرمائے ہیں، آپ فرماتی ہیں مجھے دیکھ طالب منتظر، مجھے دیکھ شکل مجاز میں، جو خلوص دل کی رمق بھی ہے تیرے ادعائے نیاز میں۔ تیرے دل میں میرا ظہور ہے، تیرا سر ہی خود سر طور ہے، تیری آنکھ میں میرا نور ہے، مجھے کون کہتا ہے دور ہے۔ مجھے دیکھتا جو نہیں ہے تو، یہ تیری نظر کا قصور ہے۔ مجھے دیکھ رفعت کوہ میں، مجھے دیکھ پستی کاہ میں، مجھے دیکھ عز فقیر میں، مجھے دیکھ شوکت شاہ میں۔ نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کر کہیں فرق ہو نہ نگاہ میں۔ احباب کرام، خدا تعالیٰ اپنی صفت تکلم کے ذریعے بھی ہر زمانے میں اپنے وجود کا اظہار فرماتا رہتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یعنی خدا تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنے مستحکم قول کے ساتھ دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی استحکام بخشتا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ اپنے مامورین کو اپنے قول ثابت کے ذریعے دونوں جہانوں میں ثابت قدمی بخشتا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ کی صفت تکلم اس کی ہستی کا زبردست ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم اور ہر زمانے میں اپنے پیارے برگزیدہ انبیاء کو اصلاح خلق کے لیے مبعوث کرتا رہا ہے،
یہ انبیاء جس بنیادی حقیقت کو لوگوں کے دلوں میں جاگزی کرتے رہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق و مالک ہے اور وہی ہے جو حقیقی عبادت کے لائق ہے۔ ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت کے لیے جو دلائل انبیاء کرام کو عطا ہوئے ان میں سے ایک عظیم الشان دلیل اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو ان پر نازل ہوا۔ اسی کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ہستی کا ثبوت فراہم کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جب سے دنیا کی پیدائش ہوئی ہے اس بات کا ثبوت چلا آتا ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رفتہ رفتہ بالکل یہ بات نابود ہو جاتی کہ اس کی ہستی ہے بھی۔ پس خدا کی ہستی کے ثبوت کا سب سے زبردست ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس کی آواز کو سن لیں، یا دیدار یا گفتار۔ بس آج کل کا گفتار قائم مقام ہے دیدار کا۔ ہاں، جب تک خدا کے اور اس سائل کے درمیان کوئی حجاب ہے اس وقت تک ہم سن نہیں سکتے۔ جب درمیانی پردہ اٹھ جاوے گا تو اس کی آواز سنائی دے گی۔ ملفوظات جلد نمبر 4۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت تکلم کے ذریعے ہمیشہ اپنی عظیم ہستی کو دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ اپنے پیارے انبیاء پر اس نے اپنے کلام کے ذریعے جو کتب نازل فرمائیں وہ رہتی دنیا تک ہستی باری تعالیٰ کا زندہ اور تابندہ ثبوت ہیں۔ اور اس سلسلے میں وہ کلام جو حضرت نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ قرآن کی صورت میں جو کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ہستی کا عظیم الشان ثبوت ہے، اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑے دہریہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، بے شک یہ خدا کا کلام ہے اور قول فصل ہے، اور وہ عین وقت پر ضرورت حقہ کے ساتھ اور حق و حکمت کے ساتھ آیا ہے، بیہودہ طور پر نہیں آیا۔ ملفوظات جلد نمبر 1۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے۔ دنیا میں جس قدر ہے مذاہب کا شور و شر، سب قصہ گو ہے نور نہیں ایک ذرہ بھر، پر یہ کلام نور خدا کو دکھاتا ہے، اس کی طرف نشانوں کے جلوہ سے لاتا ہے۔ اس نے خدا ملایا وہ یار اس سے پایا، راتیں تھی جتنی گزری اب دن چڑھا یہی ہے۔ اس نے نشاں دکھائے طالب سبھی بلائے، سوتے ہوئے جگائے بس حق نما یہی ہے۔ سامعین کرام، خدا تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک قائم اور دائم ہے، اور اپنی صفات کا ظہور ہر زمانے میں کرتا رہا ہے۔ ہر زمانے میں اپنی ہستی کے ثبوت دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفت تکلم کا ظہور بھی انبیاء پر نازل ہونے والے کلام کے ذریعے ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دیا، تو کبھی حضرت نوح پر ظاہر ہو کر، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرف مکالمہ مخاطبہ سے نوازا، تو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا مرتبہ عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور نہایت ہی پاکیزہ اور مصفہ کلام ان پر نازل فرمایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنی ہستی کا لازوال ثبوت دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور انا الموجود کا زندہ جاوید اعلان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور برکت سے امت کے ہزارہ اولیاء اصفیاء بھی وحی و الہام اور خدا تعالیٰ کے مقدس کلام سے نوازے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے لیے اس کا کلام نہایت ضروری ہے۔ اس بارے میں روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں عالم ثانی کے بارے میں ہمارا علم الہیات تب عین الیقین تک کی حد تک پہنچتا ہے جب خود بلا واسطہ ہم الہام پاویں، خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں اور خدا کے صاف اور صحیح کشف کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم بے شک کامل معرفت کے حاصل کرنے کے لیے بلا واسطہ الہام کے محتاج ہیں، اور اس کامل معرفت کی ہم اپنے دل میں بھوک اور پیاس بھی پاتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سے اس معرفت کا سامان میسر نہیں کیا تو یہ پیاس اور بھوک ہمیں کیوں لگا دی ہے؟ کیا ہم اس زندگی میں جو ہماری آخرت کے ذخیرہ کے لیے یہی ایک پیمانہ ہے
اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس سچے اور کامل اور قادر اور زندہ خدا پر صرف قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں ایمان لاویں، یا محض عقلی معرفت پر کفایت کریں جو اب تک ناقص اور ناتمام معرفت ہے؟ کیا خدا کے سچی عاشقوں اور حقیقی دلدادوں کا دل نہیں چاہتا کہ اس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں؟ کیا جنہوں نے خدا کے لیے تمام دنیا کو برباد کیا، دل کو دیا، جان کو دیا، وہ اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک دھندلی سی روشنی میں کھڑے رہ کر مرتے رہیں اور اس آفتاب صداقت کا منہ نہ دیکھیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس زندہ خدا کا انل موجود کہنا وہ معرفت کا مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام فلاسفروں کی خود تراشیدہ کتابیں ایک طرف رکھیں اور ایک طرف انل موجود خدا کا کہنا، تو اس کے مقابل پر وہ تمام دفتر ہیچ ہیں جو فلاسفر کہلا کر اندھے رہے، وہ ہمیں کیا سکھلائیں گے؟ غرض اگر خدا تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو معرفت دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اس نے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا طریق کھلا رکھا ہے، اسلامی اصول کی فلسفی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت اس زمانے میں بھی اپنی صفت تکلم کے ذریعے ظاہر فرمایا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ بعض مذاہب کے لوگ بلکہ مسلمان بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پہلے تو بولتا تھا اور اپنے کلام کے ذریعے، اپنی صفت تکلم کے ذریعے اپنی ہستی کا ثبوت پیش فرماتا تھا، لیکن اب وہ نہیں بولتا، اب وہ کسی کو اپنے مکالمہ مخاطبہ کے صرف سے نہیں نوازتا، اب وہ اپنی صفت تکلم کے ذریعے اپنی ہستی کا ثبوت پیش نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایسے لوگوں کے متعلق فرماتے ہیں، یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی و الہام کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ جو لوگ اس امت کو وحی و الہام کے انعامات سے بے بہرا ٹھہراتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں، اور قرآن شریف کے اصل مقصد کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ان کے نزدیک یہ امت وحشیوں کی طرح ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات اور برکات کا معاذ اللہ خاتمہ ہو چکا، اور وہ خدا جو ہمیشہ سے متکلم خدا رہا ہے اب اس زمانے میں آ کر خاموش ہو گیا۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر مکالمہ مخاطبہ نہیں تو ہدی للمتقین کا مطلب ہی کیا ہوا؟ بغیر مکالمہ مخاطبہ کہ تو اس کی ہستی پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر قرآن شریف یہ کیوں کہتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یعنی جن لوگوں نے اپنے قول اور فعل سے بتا دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے استقامت دکھائی، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کا نزول ہو اور مخاطبہ نہ ہو، نہیں، بلکہ وہ انہیں بشارتیں دیتے ہیں۔ یہی تو اسلام کی خوبی اور کمال ہے جو دوسرے مذاہب کو حاصل نہیں۔ ملفوظات جلد 4۔ نیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یک طرفہ خیال رفتہ رفتہ ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص خیال کرے کہ اس چوبارہ کے اندر آدمی ہے، جب وہ بیدار ہوگا تو اس کو کھولے گا، لیکن جب اس پر 2 دن 4 دن مہینہ 2 مہینے یہاں تک کہ کئی برس گزر جائیں اور کوئی آواز نہ دے، نہ کھڑکا ہو، تو آخر اسے اپنا اعتقاد بدلنا پڑے گا اور خیال پیدا ہونے لگے گا کہ اگر اس کے اندر کوئی آدمی ہوتا تو ضرور بولتا۔ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ جو ان آنکھوں سے پوشیدہ ہے اس کی بابت بھی طالب حق چاہتا ہے کہ اس کا پورا پتہ لگے تاکہ ایمان ترقی کرے۔ ضرور ہے کہ اس کی قدرتوں کے عجائبات نظر آویں، اس کی آواز بھی سنائی دے اور اس کے سننے کا پتہ لگے، لیکن اگر کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر رفتہ رفتہ ایمان کمزور ہو کر انسان دہریہ ہو جائے گا۔ ملفوظات جلد 4۔ پس اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت اپنی صفت تکلم کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ظاہر ہو کر پیش فرمایا، اور ایسا چمکتا ہوا ثبوت پیش فرمایا کہ کوئی نیک فطرت سعید روح اس چمکتے ہوئے نشان کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ خدا تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک صفت جو ہستی باری تعالیٰ پر زبردست دلیل ہے وہ خدا تعالیٰ کا مستجیب الدعوات ہونا، یعنی
کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی ہستی کا ثبوت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ کون ہے جو مضطرب اور بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ، یعنی جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق، میری ہستی کے متعلق سوال کرتے ہیں تو یقیناً میں بالکل قریب ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ یہ دعائیں کرنے والے کامل ایمان کے ساتھ میری بات مان لیں تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکیں۔ دراصل قبولیت دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنا کوئی خدا کی باتیں مانتا ہے اور اس کے احکام کی بجا آوری کرتا ہے اسی قدر اس کی سنی اور مانی جاتی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی زندگی گواہ ہے اور ان کا ایک ایک لمحہ دعا کے سہارے گزرا تھا۔ ان کے کامیاب و کامران ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں دعا کا عرفان اور اس پر سچا ایمان ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اپنے رب سے ہی مانگو۔ آپ کا وجود دعاؤں کا مجسم تھا، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ دعا تھا۔ آپ کی پاکیزہ سیرت قبولیت دعا کے سینکڑوں خوبصورت واقعات اور نمونے سے بھری پڑی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی ہستی کا زندہ ثبوت دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ مثلا آپ کی شب و روز دعاؤں کی بدولت جنگ بدر میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو فتح حاصل ہوئی وہ بھی ہستی باری تعالیٰ کا بے مثل اور زبردست ثبوت تھا۔ میدان بدر میں ایک طرف 313 ضعیف نہایت کم آیا مومنین کا لشکر تھا، دوسری طرف ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح 1000 کے قریب کفار کا لشکر تھا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی اور توحید کا واسطہ دے کر کہا کہ اے میرے مولا، آج تو نے اس چھوٹی سی موحد جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کس قدر خدا کی غیرت کو جوش دلانے والی ہے یہ دعا۔ بدر کے جھوپڑے میں کی جانے والی دعا ہی تھی کہ ایک مٹھی بھر کنکروں نے ایک عظیم الشان کرشمہ دکھایا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے کفار کے لشکر کی طرف جو مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تو یاد رکھ وہ تو نے نہیں پھینکی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ خدا تعالیٰ نے کنکروں کی ایک مٹھی کو طوفان کی شکل دے کر 313 نہتے مسلمانوں کو مشرکین کے 1000 مسلح لشکر جرار پر فتح عطا فرمائی۔ احباب کرام، ہستی باری تعالیٰ پر اس سے بیان ثبوت اور کیا ہونا چاہیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں عرب میں جو عظیم الشان انقلاب برپا ہوا، اس کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھی۔ اللہم صلی وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ
بعدد ہمہ وغمہ وحزنہ لہذہ الامت وانزل علیہ انوار رحمتک الی الابد۔ اور میں اپنے ذاتی تجربے سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلے میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسے کہ دعا ہے، برکات الدعا۔ احباب کرام، خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اس زمانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے قبولیت دعا کے بے شمار واقعات اپنی ہستی کے ثبوت کے طور پر خدا تعالیٰ نے دکھائے ہیں۔ جب آپ نے مسیح موعود و مہدی موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا تو مختلف جہات سے، مختلف اقوام و ملل کی طرف سے شدید مخالف اور دشمنی کا طوفان امڑ آیا۔ اذن الہی سے لگائے گئے احمدیت کے پودے کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، مختلف منصوبے بنائے گئے، مختلف سازشیں کی گئیں، آپ کے قتل کے پروگرام بنائے گئے، عدالتوں میں جھوٹے مقدمے دائر کر کے آپ کو پھنسانے کے مذموم کوششیں کی گئیں، لیکن سب کے سب ان شانیک هو الابتر کے مطابق ناکام و نامراد ہو کر رہ گئے۔ ان شدید مخالفتوں کے درمیان آپ نے للکار کر فرمایا جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبہ زار و نزار۔ جی ہاں، انہی شیروں نے آج دنیا کے 200 ممالک میں احمدیت کا جھنڈا گاڑ رکھا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت کو دلوں میں بٹھا دے گا اور میرے سلسلے کو تمام دنیا میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر سب کو خدا درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ اے سننے والوں سنو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ کر لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ تذکرہ دعاؤں کی قبولیت کو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو منوانا چاہتا ہے، نری دعا سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے جب تک کہ عقائد کی اصلاح نہ ہو۔ ایسی دعائیں کیا بت پرست نہیں مانگتے؟ پھر ان میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ بلکہ مجھے خیال آتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ یہی معنی ہے کہ اگر سوال ہو کہ خدا کا علم کیوں کر ہوا تو جواب یہ ہے کہ اسلام کا خدا بہت قریب ہے۔ اگر کوئی اسے سچے دل سے بلاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ دوسرے فرقوں کے خدا قریب نہیں ہے بلکہ اس قدر دور ہے کہ ان کا پتہ ہی نہ دارت۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غرض عابد اور پرستاش کی یہی ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو، اور یہی ذریعہ ہے جس سے اس کی ہستی پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ اجیب و دعوت الداعی اذا دعان کے بھی یہی معنی ہے کہ وہ جواب دیتا ہے، گونگا نہیں ہے۔ دوسرے تمام دلائل اس کے آگے ہیچ ہے۔ کلام ایک ایسی شے ہے جو کہ دیدار کے قائم مقام ہے۔ ملفوظات جلد نمبر 4۔ دیدار گر نہیں تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ آخر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کشتی نوح کا ایک ایمان افروز اقتباس سنا کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق و وفا سے اس کے ہو گئے ہیں۔ وہ غیروں پر جو اس کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق وفادار نہیں، وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ کیا ہی بد نصیب وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟
کہ اس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا سن لیں گے، اور کس دوا سے علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔